السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سفر ایسا ہونا چاہیے جو خود بھی نماز پڑھے اور آپ کو بھی پڑھائے۔ جب ابن آدم محبت کی بات کرے تو بنت حوا تم نکاح کی بات کرنا۔ بنت حوا اپنے کردار کو اتنا مضبوط بناؤ کہ تم تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو پارسا ہونا پڑے۔ اللہ نے عورت کو بہت قیمتی اور پوشیدہ بنایا ہے۔ خود کو ہر مرد میں بانٹ کر اپنے آپ کو سستا اور گھٹیا نہ بنائیں۔ عورت اللہ کی واحد وہ تخلیق ہے، کسی کی دی ہوئی تھوڑی سی محبت پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ عورت کے ساتھ ایک معاشرتی ناانصافی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی مرد کا رشتہ نہیں مانگ سکتی، حالانکہ اسلام اجازت دیتا ہے اپنی پسند بتانے کا۔ جس معاشرے میں عورتیں ہی عورتوں کے پردے کا مذاق اڑانے لگیں، وہاں مردوں سے عزت کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا خاندان منہ کے بل گرتا ہے۔ جب ایک عورت کا سر حیا سے جھک جاتا ہے تو 3 مردوں کا سر فخر سے اٹھ جاتا ہے، باپ، بھائی اور شوہر کا۔ ہر بیٹی کا باپ بادشاہ نہیں ہوتا، مگر ہر بیٹی اپنے باپ کی شہزادی ضرور ہوتی ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہوتے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس عورت سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ نکاح سے زیادہ کوئی خوبصورت رشتہ نہیں، کیونکہ گواہوں سے زیادہ اس میں رب کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کر لینے والوں کو اللہ کے حکموں پہ سمجھوتے نہیں کرنے پڑتے، پھر چاہے وہ نماز ہو یا حجاب۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ چاہے یہ اختیار بھی تم سے چھین سکتا ہے۔ اس کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں، وہ تمہارے حق میں بہترین کرتا ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ کب وہ موت کے منہ میں جانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ یہ خوبصورت ویڈیو خود بھی سنیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔